3 ستمبر 1964 کو شہر قائد میں جنم لیا ایک ایسے شخص نے جس کے مقدر میں کامیابی اور کامرانی کی اعلیٰ منازل لکھ دی گئی تھی۔ ناظرین، پامسٹری اور ایسٹرالوجی میں کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں دماغ کی 2 لکیریں ہوتی ہیں وہ اپنی فانی زندگی میں 1 سے زائد بار جنم لیتا ہے۔ ایسا شخص 1 سے زائد شعبوں میں کامیابی سمیٹتا ہے۔ اس طرح ایک زندگی میں کئی زندگیاں جی لیتا ہے۔ ایک نوجوان نے راک سٹار سے لے کر پراثر عالمی دین تک جس بھی میدان میں قدم رکھا کامیابیوں کی داستان رقم کر دی۔ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی یہ شخصیت جنید جمشید کے نام سے یہ جانی جاتی ہے۔ ان کے والد جمشید اختر پاک فضائیہ کے نامور پائلٹ تھے۔ اپنی انجینئرنگ کی تعلیم لاہور سے حاصل کی، لیکن اپنی افتاد تباہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی دوران وائٹل سائن میں بطور لیڈنگ سنگر کام کرنے لگے۔ دل دل پاکستان جیسا شہرہ آفاق ملی نغمہ جب 1987 میں سماعتوں سے ٹکرایا تو ہر نوجوان کے دل کی دھڑکن بن گئے اور کتنی ہی آنکھوں کا خواب بن کر بھی اترے۔ پاپ سنگر کے طور پر 15 سال تک پیچھے نہ مڑ کر دیکھنے والے جنید جمشید نے اچانک گلوکاری کو خیر آباد کہا تو انہیں متعدد آرگنائزرز کے پیسے واپس کرنا پڑے، کیونکہ آئندہ 1.5 سے 2 سال تک ان کے پروگرام طے تھے۔ اس دوران ان پر بہت سی مالی آزمائشیں بھی آئیں، لیکن انہوں نے بڑی دلیری سے ان سب کا مقابلہ کیا۔ ان کی زندگی کے اس خوبصورت تبدیلی کے پیچھے جو سفر ہے اس کی کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک دن جولائی کی گرمیوں میں جنید جمشید کسی راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اپنی بائیں جانب کسی قافلے کو گزرتے دیکھا۔ ان کے ذہن میں جماعت کے متعلق یہی تھا کہ یہ لوگ مسجدوں میں لوگوں کو لے کر جاتے ہیں یا دین کی طرف زبردستی راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک دم اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم تو بڑے آرام و سکون سے بیٹھے ہو اور یہ لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اور تم ان کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلط گمان کی وجہ سے تمہیں نقصان ہو۔ یہی سوچ کر انہوں نے یو ٹرن لیا اور اپنی گاڑی لے کر اس قافلے کے پاس رکے اور نکل کر قافلے میں موجود ایک بزرگ کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا اور بولے کہ آپ بڑا نیک کام کر رہے ہیں، بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے۔ ان بزرگ نے جنید جمشید کا ہاتھ تھاما اور بولے کہ بیٹا میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس جماعت میں ایک لڑکا تھا، اس نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا کہ آج ہمیں جنید جمشید ملا تھا۔ جس مسجد میں اس نے یہ بات کہی وہاں ایک نمازی تھا جو کہ جنید جمشید کا 16 سال پہلے اسکول فیلو تھا۔ ان کے اس دوست نے ان کو سرچ کرنا شروع کر دیا اور فائنلی ایک دن وہ دوست جس کا نام جنید غنی تھا اس کی جنید جمشید کو کال آئی۔ وہ جنید جمشید سے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ جنید جمشید اس ٹائم شوبز کی مصروف ترین زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح جنید کو ٹالا جائے، لیکن جنید غنی بھی بضد تھا کہ اسے ہر حال میں ملنا ہے۔ جنید جمشید نے کہا کہ کوئی ایسی بات ہے تو فون پر ہی کر لی جائے، لیکن جنید غنی نے کہا کہ میں بس کچھ دیر کے لیے آپ سے ملنا چاہوں گا۔ اگلے کچھ دنوں تک جنید غنی نے جنید جمشید کو روز کال کرنی شروع کر دی اور وہ بضد تھا کہ اس نے ایک ملاقات کرنی ہے، جبکہ جنید جمشید مصروف ترین زندگی میں وقت نہ نکال سکتے تھے تو انہوں نے اس کو ٹالنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک دن جنید غنی کی جنید جمشید کو کال آئی اور وہ ان سے کہنے لگے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھ سے مل لیں، میں عمرہ کر کے آیا ہوں اور میں نے کچھ کھجوریں اور کچھ چیزیں آپ کو دینی ہیں۔ جی اس بات پہ راضی ہو گئے کہ بس صرف 5 منٹ کی ملاقات ہوگی، اس سے اوپر 1 منٹ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اگلے دن جب جنید جمشید سے ملنے آئے تو ان کا حلیہ دیکھ کر جنید جمشید حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے جنید غنی ایک شرارتی لڑکا ہوا کرتا تھا اور اب وہ بالکل مذہبی لوگوں جیسا لگ رہا تھا۔ سفید لباس اور خوبصورت داڑھی اس نے چہرے پہ سجائی ہوئی تھی۔
جنید جمشید اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، یہ حال تمہارا کن لوگوں نے کیا ہے؟ جنید غنی نے کہا کہ تم بھی مل لو ان لوگوں سے جن لوگوں نے میرا یہ حال کیا ہے۔ جنید جمشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل ہمارا ایک مذہبی اجتماع ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ جنید جمشید اجتماع پر چلنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اگلے دن وہ اجتماع پر گئے تو کچھ لوگوں کے مختلف تاثر تھے کہ یہ جنید جمشید ادھر کیا کرنے آ گیا ہے۔ جنید غنی نے جنید جمشید کو ایک جگہ بٹھایا اور کہا کہ میں ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ اتنے میں ایک لڑکا ان کے پاس آیا اور بولا، جنید بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ایک دم جنید جمشید کے ذہن میں آیا، کیا اب میری یہاں پر کریکٹر اسیسینیشن ہوگی؟ جنید جمشید نے پاس بیٹھے ایک شخص سے کہا کہ جنید غنی کو لے آؤ اور بولو کہ وہ مجھے یہاں پر غلط جگہ لے آیا ہے، یہ جگہ میرے بیٹھنے کی نہیں ہے۔ جنید غنی فوراً سے جنید جمشید کے پاس آیا اور اس لڑکے کو بہت ڈانٹا جس نے جنید جمشید سے سوال کیا تھا۔ جنید غنی نے وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ فلاں چیز کیوں نہیں کی، ہم تو بس ترغیب دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ جنید غنی اور کچھ لوگوں کی باتیں سننے کے بعد اللہ نے ان کے دل کو اس اجتماع میں مزید بیٹھنے کے لیے مائل کر دیا۔ اسی دوران مختلف علماء کرام کے بیانات ہوتے رہے تو ایک دن مولانا طارق جمیل کا بیان جب ختم ہوا تو جنید جمشید ان سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے دوست سے ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ نے ملاقات کا وسیلہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مولانا طارق جمیل سے ملا تو مولانا مجھے غور سے دیکھنے لگے اور بولے، میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس بندے سے میری ملاقات ہو جائے۔ میں نے تمہارے نام کے بڑے بڑے پوسٹر بہت ساری جگہوں پر دیکھے ہیں، کیا دل دل پاکستان تم نے گایا ہے؟ جنید جمشید بڑے حیران ہوئے اور مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھنے لگے، کیا آپ نے میرا یہ نغمہ سنا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ سنا تو نہیں ہے، میں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ نغمہ لکھا ہوا دیکھا اور ساتھ تمہاری تصویر دیکھی ہے۔ جنید جمشید بڑے خوش ہوئے کہ چلو کسی بہانے سے ہی ان کو میرے بارے میں تھوڑا بہت پتہ تو ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آئے تو صحیح برسری الزام ہی آئے، ہونٹوں پہ ان کے میرا نام ہی تو آئے۔ پھر جنید جمشید مولانا طارق جمیل سے کہنے لگے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس نام شہرت کا تصور کر سکتا ہے وہ سب میرے پاس ہے، لیکن اندر سے میں بالکل خالی ہوں، میں خوش نہیں ہوں۔ مولانا نے کہا کہ تیری مثال ایسی ہے کہ تجھے چوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تو مرہم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ نے دو چیزوں سے انسان کو بنایا ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ جسم مٹی کا ہے تو اس کے جسم کی تمام ضرورتیں مٹی میں ہیں۔ روح اللہ کا امر ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہے اور اس کا علاج بھی آسمانوں کی طرف ہے۔ تم جسم کا علاج تو کر رہے ہو لیکن روح کا علاج نہیں کر رہے، اور روح کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جنید جمشید کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں رونے لگا اور میں نے مولانا سے پوچھا، کیا میری ساری زندگی ضائع ہو گئی؟ مولانا کہنے لگے کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ انسان اگر گناہ چھوڑ کر معافی کا ارادہ بھی کر لے تو وہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان چیزوں نے جنید جمشید کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ مولانا طارق جمیل سے ملاقات کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی اور پھر دنیا نے انہیں نعت خواں کے طور پر دیکھا۔ اس دوران انہوں نے بوتیک کا کام شروع کیا تو اللہ نے انہیں اس میں بھی اتنی برکت عطا کی جس کا کئی فیشن ڈیزائنر صرف خواب دیکھ سکتے ہیں۔
بلا شبہ وہ ایک متاثر کن شخصیت تھے اور پوری ایک نسل کو متاثر کر گئے۔ 7 دسمبر 2016 ایک سوگوار دن ثابت ہوا جب وہ چترال سے واپسی کے دوران ایک فضائی حادثے کا شکار ہو گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔